بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد باب المسح علی العمامۃ، پگڑی پر مسح کے بارے میں یہ باب ہے۔ بسند المتصل منا الی الامام ابی داود سلیمان بن الاشعث رحمہ اللہ تعالی ومتعنا بعلومہ وبرکاتہ انہ قال حدثنا احمد بن محمد بن حنبل قال حدثنا يحيى بن سعيد عن ثور عن راشد بن سعد عن ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ عنہم قال بعث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سریۃ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چھوٹا سا لشکر بھیجا۔ سریہ اس چھوٹے سے لشکر کو کہا جاتا ہے جو رات کے وقت نکلتا ہے، اور جو دن کو نکلے تو اس کو ساریہ کہا جاتا ہے، ساریتن۔ سریہ اس لشکر کو کہا جاتا ہے جو 100 سے لے کر 500 افراد کی تعداد پر مشتمل ہو، اور اگر 500 سے زائد ہو جائے تو اس کو من سر کہا جاتا ہے۔ 100 سے 500 تک سریہ، اور 500 سے زیادہ ہو جائے تو اس کو من سر کہا جاتا ہے۔ 800 سے بڑھ جائے تو پھر جیش کہا جاتا ہے، اور 4000 سے جب زائد ہو جائے، 4000 سے بڑھ جائے تو اس کو جحفل کہا جاتا ہے، اور اگر اس سے بھی زیادہ ہو جائے تو پھر اس کو جیش جرار کہا جاتا ہے۔ اور ایک لفظ استعمال ہوتا ہے خمیس۔ خمیس لشکر عظیم، بہت بڑے لشکر کو کہا جاتا ہے۔ اور سریہ 100 سے 500 تک، اس سریہ سے جب کچھ افراد ہٹ جائیں، کچھ افراد جدا ہو جائے سریہ سے، تو اس کو باث کہا جاتا ہے، باث۔ اب یہ باث اگر 10 افراد پر مشتمل ہو تو اس کو حفیرہ کہتے ہیں، 40 پر مشتمل ہو تو اس کو عصبہ کہتے ہیں، اور 300 پر مشتمل ہو تو اس کو مقنب کہا جاتا ہے، اور 300 سے زائد ہو تو اس کو جمرتن کہا جاتا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سریہ بھیجا، فَأَصَابَهُمُ الْبَرْدُ، انہیں سردی لگ گئی۔ فَلَمَّا قَدِمُوا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم، جب وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس واپس آئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے شکایت کی کہ ہمیں سخت سردی پہنچی ہے۔ شکوا الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم ما اصابہم، جو مصیبت انہیں پہنچی تھی یعنی سردی، ان کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو شکایت کی۔ فامرہم ان یمسحوا علی العصائب والتساخین، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں رخصت دیا۔ امرہم یعنی رخص لہم، انہیں رخصت دیا اس بات کی کہ وہ عصائب سے مراد عمائم ہے، کہ وہ پگڑیوں پر مسح کریں اور تساخین پر مسح کریں۔ تساخین تماثیل کے وزن پر، تساخین تماثیل کے وزن پر، اور تسخان اس کی مفرد آتی ہے، اس کا مفرد کیا آتا ہے؟ تسخان، بروزن عمران، عمران کے وزن پر تسخان۔ خف کو کہا جاتا ہے، موزے کو کہا جاتا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں پگڑیوں پر اور موزوں پر مسح کے بارے میں رخصت اور اجازت دے دی۔ اب مسح علی العمامہ جائز ہے یا نہیں، تو اس میں اختلاف ہے حضرت فقہاء کرام کے درمیان۔ پہلا مذہب امام اوزاعی رحمہ اللہ، امام احمد، امام اسحاق، امام ابو ثور اور حضرت داؤد بن علی الظاہری رحمہم اللہ تعالی، ان کا مذہب یہ ہے کہ مسح علی العمامہ یہ جائز ہے۔ پھر ان حضرات کا آپس میں اختلاف ہے کہ آیا مسح علی العمامہ کے لیے بات ضروری ہے کہ ماسح نے طہارت کاملہ پر پگڑی باندھی ہو، یعنی کامل طہارت حاصل کر کے اس نے اس کے بعد پگڑی باندھی ہو تب وہ مسح کر سکتا ہے، یا طہارت اگر غیر طہارت پر پگڑی باندھی ہو تب بھی مسح کر سکتا ہے؟ تو ان کا آپس میں اختلاف ہے۔ حضرت امام ابو ثور رحمہ اللہ ایک طرف ہیں اور باقی حضرات یہ دوسری طرف ہیں۔
حضرت امام ابو ثور رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جس طرح موزے کے لیے شرط ہے کہ موزے پر مسح کے جواز کے لیے شرط یہ ہے کہ موزہ کو طہارت کاملہ پر پہن رکھا ہو، اسی طرح امامہ پر مسح کے لیے بھی یہ شرط ہے کہ اس کو طہارت کاملہ پر پہن رکھا ہو۔ اگر طہارت کے بغیر پگڑی باندھی ہو تو پھر اس پر مسح جائز نہیں ہوگا۔ کن کے نزدیک؟ حضرت امام ابو ثور رحمہ اللہ کے نزدیک۔ باقی حضرت امام اوزاعی، امام احمد، امام اسحاق اور امام داؤد بن علی الظاہری رحمہم اللہ تعالی وہ یہ شرط نہیں لگاتے، وہ فرماتے ہیں کہ چاہے طہارت کاملہ پر پہن رکھا ہو یا بغیر طہارت کے پہن رکھا ہو، دونوں صورتوں میں مسح علی العمامہ یہ جائز ہے۔ جبکہ ان کے مقابلے میں جمہور فقہائے کرام حضرت امام صاحب، امام مالک، امام شافعی، امام عبداللہ ابن المبارک اور حضرت سفیان ثوری رحمہم اللہ تعالی یہ فرماتے ہیں کہ مسح علی العمامہ جائز نہیں ہے۔ ان حضرات کی دلیل کیا ہے؟ وہ حضرات فرماتے ہیں کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے، وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ، تم مسح کرو اپنے سروں پر، اور امام رأس ہے، امام رأس ہے، امام رأس نہیں ہے، لہٰذا سر پر امامہ کا یہ مسح پگڑی پر امامہ کرنا یہ جائز نہیں ہوگا۔ سر پر مسح کرنے کا حکم دیا گیا ہے اور امامہ یہ سر نہیں ہے، لہٰذا امامہ پر مسح کرنا جائز نہیں ہوگا۔ اب کوئی کہیں گے کہ یہاں حدیث میں جو آیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اجازت دیا کہ تم پگڑیوں پر مسح کرو، اگر کوئی یہ کہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ نص قرآن یہ قطعی ہے اور حدیث یہ محتمل ہے، تو محتمل حدیث کی بنا پر نص قرآنی کو جو کہ غیر محتمل ہے اس کو نہیں چھوڑا جا سکتا۔ کیا ہوا؟ خلاصہ یہ ہوا اس دلیل کا کہ اللہ تعالیٰ نے سر پر مسح کا حکم دیا ہے اور ماسح علی العمامہ یہ غیر ماسح علی الرأس شمار کیا جاتا ہے، لہٰذا پگڑی پر مسح کرنا یہ سر پر مسح کرنے کی طرف سے کافی نہیں ہوگا۔ دوسری دلیل ان جمہور کی وہ تمام قولی اور فعلی روایات ہیں جن میں سر پر مسح کرنے کا ذکر کیا گیا ہے۔ دوسرا جواب امام محمد رحمہ اللہ نے موطا امام محمد میں یہ جواب دیا ہے کہ مسح علی العمامہ کا حکم پہلے تھا، پہلے مسح علی العمامہ وہ جائز تھا، پھر یہ حکم منسوخ ہو گیا۔ دوسرا جواب اس حدیث کا یہ ہے کہ امامہ پر مسح یہ مقدار ناسیہ کی بات تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ناسیہ کی مقدار سر پر مسح کر لیا، اس کے بعد باقی پگڑی پر مسح کر لیا، جیسے کہ حضرت مغیرۃ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ کی روایت میں آتا ہے کہ مسح بناسیتہ وعلی عمامتہ، تو ناسیہ کی مقدار یہ مقدار مفروض ہے، اس پر انہوں نے مسح فرمایا تھا، اس کے بعد باقی پگڑی پر بھی مسح کر لیا۔ تو حضرت مغیرۃ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ روایت یہ یعنی مسح بناسیتہ وعلی عمامتہ یہ روایت مفسر بن گئی اس مذکورہ روایت کے لیے، ابو داؤد کی اس روایت کے لیے، ٹھیک ہے۔ تیسرا جواب یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مسح فرمایا تھا دیگر روایت میں آتا ہے، یہاں پر تو صحابہ کرام کو اجازت دی ہے نا، دیگر جن روایات میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عمامہ پر مسح فرمایا تھا، یہ عذر کی بنا پر تھا، اور عذر والی حالت یہ اس کا حکم جدا ہوتا ہے، اس کا معاملہ جدا ہوتا ہے۔ حضرت علامہ قاضی ابو بکر ابن العربی رحمہ اللہ تعالی، وہ ترمذی کی شرح ہے عارضۃ الاحوزی، اس میں فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو زکام تھا یا سر میں کوئی اور قسم کی تکلیف تھی جس کی بنا پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمامہ پر مسح فرما لیا۔ چوتھا جواب یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو آتا ہے کہ انہوں نے مسح علی العمامہ فرما لیا، تو یہ اصل میں مسح علی العمامہ نہیں فرمایا تھا، بلکہ مسح تو سر پر فرمایا تھا،
پھر پگڑی درست فرما رہے تھے مسح کے بعد، تو راوی دور بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے سمجھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پگڑی پر مسح کر لیا ہے، تو راوی کو غلط فہمی ہوئی تھی، انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت کا استحضار نہیں فرمایا۔ حقیقت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سر پر مسح کیا تھا۔ مسح کے بعد جیسا کہ عام طور پر لوگ پگڑی سر پر سیدھی کرتے ہیں، درست کرتے ہیں، تو اس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم پگڑی درست فرما رہے تھے اور راوی سمجھا کہ پگڑی پر مسح کر لیا۔ وبه قال حدثنا احمد بن صالح قال حدثنا ابن وهب قال حدثني معاوية بن صالح عن عبد العزيز بن مسلم عن ابي ماكل عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه وعنهم قال رأيت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یتوضأ، میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اس حال میں کہ وہ وضو فرما رہے تھے، وعلیہ عمامۃ قطریۃ، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر قطر امامہ تھا۔ قطر امامہ یہ قطری ایک قسم کی چادر ہوا کرتی تھی جس میں تھوڑی سی سرخی ہوا کرتی تھی اور کچھ کردراپن اس میں ہوا کرتا تھا۔ وَعَلَيْهِ عِمَامَةٌ قِطْرِيَّةٌ، اس جملے کی بنا پر بعض حضرات نے یہ بات فرمائی ہے کہ وضو کے دوران امامے کو سر سے نہیں اترنا چاہیے، سر پر ہی رہنے دینا چاہیے، اور جو لوگ امامے کو سر سے اتارتے ہیں وضو کے دوران تو وہ موسوسین ہیں، وہ ان کو وسوسے کی بیماری ہے، تو وسوسے کی بیماری والے لوگ یہ پگڑی کو حالت وضو میں اتارتے ہیں۔ جن کو وسوسے کی بیماری نہ ہو وہ نہیں اتارتے، یعنی مطلب یہ ہے کہ پگڑی نہیں اتارنی چاہیے، جو اتارتے ہیں وہ موسوس ہیں، وہ موسوسین ہیں۔ اور وضو کے دوران پگڑی کو اتارنا یہ دین میں بے جا تعمق ہے، اور اس طرح کا تعمق اور اس طرح کا تکلف دین میں منہیان ہو ہے، دین میں ممنوع ہے۔ اور ان حضرات نے پگڑی نہ اتارنے پر ایک حدیث سے استدلال فرمایا ہے، لیکن ان حضرات کی یہ بات درست نہیں ہے۔ ان حضرات نے جس حدیث سے استدلال کیا ہے وہ ضعیف روایت ہے۔ دوسری بات یہ کہ جو لوگ عند الوضو وہ پگڑی کو اتار دیتے ہیں تو ان کا مقصد استیعاب رأس بالمسح ہوتا ہے۔ پگڑی اس لیے اتار دیتے ہیں کہ پورے سر پر مسح کر دیا جائے، اور مسح کے ذریعے سے سر کا استیعاب کر لے، اور استیعاب رأس بالمسح یہ مطلوب ہے، مامور بھی ہے اور مندوب الیہ ہے، تو اس کو کوئی کیوں یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ موسوس ہے؟ وہ تو استیعاب کرتے ہیں، اور استیعاب تو مندوب اور مطلوب اور مامور ہے۔ یہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سر پر پگڑی رہنے دی تھی اور وضو کے دوران پگڑی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں اتاری تھی، تو اس سے آپ کا مقصود حاصل نہیں ہو رہا۔ کیوں؟ اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض سر کا مسح فرما لیا تھا، اور بعض سر پر مسح پر دلیل یہ اگلے الفاظ ہیں، فَأَدْخَلَ يَدَهُ مِن تَحْتِ الْعِمَامَةِ فَمَسَحَ مُقَدَّمَ رَأْسِهِ، یہ الفاظ دلالت کر رہے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض سر پر مسح فرما لیا تھا، تو جب بعض سر پر مسح کرنا مقصود ہو تو بعض سر پر مسح کرنے کے لیے پوری پگڑی اتارنے کی ضرورت پیش نہیں آتی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس موقع پر بیان جواز کے لیے استیعاب رأس بالمسح کا ارادہ نہیں فرما رہے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد استیعاب رأس بالمسح نہیں تھا، تو اس وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پگڑی کو نہیں اتارا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پگڑی نہ اتارنا یہ نہ اتارنے کی وجوب پر دلیل نہیں ہے، بلکہ زیادہ سے زیادہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ پگڑی نہ اتارنا جائز ہے۔ بہرحال اسے موسوسین کا فعل قرار دینا یہ درست نہیں ہے۔ وعلیہ عمامۃ قطریۃ فأدخل یدہ من تحت العمامۃ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پگڑی کے نیچے سے ہاتھ داخل کر دیے، فمسح مقدم رأسہ، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سر کے اگلے حصے پر مسح کر لیا، فلم ينقض العمامۃ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پگڑی نہیں کھولی۔ باب غسل الرجل، غسل رجلین کے بارے میں اختلاف ہے
کہ پاؤں کا وظیفہ غسل ہے یا مسح ہے؟ تو اس بارے میں بنیادی مذاہب وہ 4 مذاہب ہیں۔ ایک مذہب ائمہ اربعہ کا ہے، امام صاحب، امام مالک، امام شافعی، امام احمد رحمہم اللہ تعالی، وہ فرماتے ہیں کہ پاؤں کا وظیفہ غسل ہے، مسح نہیں ہے۔ دوسرا مذہب فرقہ امامیہ، روافض کے فرقہ امامیہ کا مذہب ہے، وہ کہتے ہیں کہ پاؤں کا وظیفہ مسح ہے، غسل نہیں ہے۔ تیسرا مذہب حضرت حسن بصری، محمد بن جریر طبری اور ابو عولی الجبائی رحمہم اللہ تعالی، ان کا مذہب ہے، وہ فرماتے ہیں کہ تخییر بین المسح والغسل، تخییر بین المسح والغسل، مسح اور غسل میں سے آپ کو اختیار ہے، لیکن ان دونوں میں سے ایک کا کرنا واجب ہے، یا مسح کریں گے اور یا غسل کریں گے، آپ کی مرضی ہے، لیکن ایک ان دونوں میں واجب ہے۔ 3 مذاہب ہو گئے۔ چوتھا مذہب ظاہریہ کا ہے۔ ظاہریہ کے نزدیک جمع بین الغسل والمسح یہ ضروری ہے، پاؤں کو دھویا بھی جائے گا اور پھر اس کے بعد اس پر مسح بھی کیا جائے گا۔ اب دلائل کی طرف، حافظ بن حجر اسقلانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ غسل رجلین کے سلسلے میں احادیث مشہور اور متواتر ہیں، تواتر کے درجے تک پہنچے ہوئے ہیں۔ کس سلسلے میں؟ غسل رجلین کے بارے میں۔ اور جن حضرات صحابہ اور تابعین سے مسح منقول ہے، مسح الرجلین منقول ہے، تو ان حضرات سے اس مذہب سے رجوع بھی منقول ہے۔ حضرت عبد الرحمن بن ابی لیلہ رحمہ اللہ تعالی وہ فرماتے ہیں کہ اجمع اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی غسل الرجلین۔ علامہ عبد الرحمن ابن ابی لیلہ رحمہ اللہ کیا فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام کا غسل رجلین پر اتفاق اور اجماع ہے۔ حضرت امام ترمذی رحمہ اللہ نے ویل للآکاب من النار اس حدیث سے وجوب غسل رجلین پر استدلال فرمایا ہے کہ رجلین کا غسل یہ واجب ہے۔ مجوزین حضرات نے آیت وضو میں ایک قرات آتی ہے، جر کی قرات، وَأَرْجُلِكُمْ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلِكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ، وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلِكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ۔ اس جر والی قرات سے انہوں نے استدلال کیا ہے کہ دیکھیں یہاں پر ارجلکم مجرور آیا ہے اور اس کا عطف امسحوا پر ہے، نہیں رؤوس پر، اس کا عطف کس پر ہے؟ رؤوس پر ہے، یعنی مطلب یہ ہے کہ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَامْسَحُوا بِأَرْجُلِكُمْ۔ تو جس طرح سر پر مسح کیا جاتا ہے اسی طرح پاؤں پر بھی مسح کیا جائے گا۔ جمہور کی طرف سے اس کے کئی سارے جوابات دیے گئے ہیں۔ ایک جواب یہ دیا گیا ہے کہ ٹھیک ہے جر کی قرات بھی آئی ہے لیکن اس کے مقابلے میں نصب کی قرات بھی آئی ہے، تو جر کی قرات اور نصب کی قرات ان کا آپس میں تعارض آ گیا۔ کس طرح تعارض آ گیا؟ اگر جر کی قرات کو لیا جائے تو مسح کا تقاضا کر رہا ہے، اور اگر نصب کی قرات کو لیا جائے تو وہ غسل کا تقاضا کر رہا ہے، دونوں کے تقاضے جدا ہیں۔ اب ہم یہ کہیں گے کہ 2 قراتیں آ گئی، تو اس بارے میں قاعدہ یہ ہے قراءتین مختلفتین تحمل علی حالتین مختلفتین، 2 مختلف قراتوں کو 2 مختلف حالتوں پر محمول کیا جائے گا۔ اب یہاں پر قراتیں 2 آ گئی تو ان 2 قراتوں کو 2 مختلف حالتوں پر محمول کیا جائے گا۔ تو نصب والی صورت یہ اس حالت پر محمول ہوگی جب موزے پہنے ہوئے نہ ہو، اور جر والی قرات اس حالت کے بارے میں ہوگی جب موزے پہنے ہوئے ہوں گے۔ تو ارجلکم اس کا مطلب یہ ہے کہ پاؤں کو دھو لو، وارجلکم اس کا مطلب یہ ہے کہ جب موزے پہنے ہوئے ہو تو پاؤں پر مسح کر لو۔ ٹھیک ہے، 2 قراتیں 2 مختلف حالتوں پر محمول ہوگی۔ حضرت علامہ طبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ قرات نصب پر عمل کی صورت میں قرات جر پر بھی عمل ہو جاتا ہے، اس لیے کہ غسل میں مسح خود بخود آ جاتا ہے، غسل میں مسح خود بخود آ جاتا ہے، غسل مسح کو متضمن ہوتا ہے بخلاف قرات جر کے۔ اگر قرات جر پر عمل کر دیا جائے، یعنی جر والی قرات پر عمل کیا جائے اور پاؤں پر مسح کر دیا جائے،
تو مسح غسل کو متضمن نہیں ہے، لیکن نصب والی صورت میں غسل اگر غسل رجلین کر دیا جائے تو غسل رجلین یہ مسح رجلین کو بھی شامل ہو جائے گا۔ ایک اور جواب یہ دیا گیا ہے کہ جر والی قرات یہ جر جوار پر محمول ہے، اور اس کی کئی سارے مثالیں بھی ہیں، جیسے کہ کہا جاتا ہے جحر ذب خرب، جحر ذب خرب، تو یہ خرب جحر ذب دونوں کی صفت ہے، مضاف مضاف الیہ کی صفت ہے، اور مضاف چونکہ مرفوع ہے تو خربن کو خربن ہونا چاہیے تھا، اس لیے کہ صفت وہ اگر موصوف ہو مرکب اضافی ہو تو صفت یہ مضاف کے تابع ہوتا ہے، مضاف یہاں پر مرفوع ہے تو جحر ذب خربن ہونا چاہیے تھا، لیکن خربن ہے، تو یہ ذبن کے جوار میں چونکہ واقع ہے تو اس وجہ سے اس کو ذبن والا اعراب دیا گیا۔ اسی طرح ماء شن باردن کہا جاتا ہے، حالانکہ باردن ہونا چاہیے تھا۔ اسی طرح عذاب یوم اس طرح ہے عذاب یوم علیم، قرآن مجید میں ہے عذاب یوم علیم، تو دردناک تو دن نہیں ہوتا، دردناک تو عذاب ہوتا ہے، تو عذاب یوم علیم ہونا چاہیے تھا، لیکن جر جوار کی وجہ سے علیم کہہ دیا گیا، فرما دیا گیا۔ اسی طرح ایک حدیث میں بھی آتا ہے من ملک ذا رحم محرم، حالانکہ محرمن ہونا چاہیے تھا، قواعد کی روح سے من ملک ذا رحم محرمن ہونا چاہیے تھا، لیکن محرمن آیا ہے رحمین کے جوار کی وجہ سے۔ میں نے پہلے کیا بات عرض کی کہ دو معمول ہوتے ہیں، ان دو معمولوں کے دو عامل ہوتے ہیں، ان دو عاملوں میں سے ایک کو حذف کر دیا جاتا ہے، جیسے کہ کہتے ہیں علفتہ ماء علفتہ طبنا وماء باردا، علفتہ طبنا وماء باردا، یا اصل میں تھا علفتہ طبنا وسقیتہ ماء باردا۔ تو دیکھو طبنا ایک معمول ہو گیا، ماء باردا دوسرا معمول ہو گیا، اور عامل بھی دو ہے علفتو اور سقیتو، تو ان دو عاملوں میں سے ایک کو حذف کر دیا گیا اور پہلے کے ساتھ دونوں کو جوڑ دیا گیا، علفتہ طبنا وماء باردا ہو گیا۔ سقیتہ کے حذف پر دلیل کیا ہے؟ سقیتہ کے حذف پر دلیل یہ ہے کہ پانی کھلایا جاتا ہے یا پلایا جاتا ہے؟ پانی تو پلایا جاتا ہے، یہاں پر علفتہ ہے، تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہاں پر کیا ہوا ہے؟ سقیتہ حذف ہوا ہے۔ اسی طرح یہاں پر بھی ہے وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَاغْسِلُوا أَرْجُلَكُمْ، وَاغْسِلُوا أَرْجُلَكُمْ، لیکن ارجلکم سے پہلے اغسلوا کو حذف کر دیا گیا ہے اور اس کو جوڑ دیا گیا ہے بعید کے ساتھ، ورنہ حقیقت میں یہاں پر امسحوا کیا تھا، اغسلوا کیا تھا، اغسلوا محذوف تھا، ٹھیک ہے۔ خلاصہ یہ کہ ارجلکم کا عطف وہ ایدیکم پر ہے، ایدیکم منصوب ہے تو وہ بھی منصوب ہوگا، ارجلکم بھی منصوب ہوگا، اور اگر مجرور پڑھ دے تو یہ جر جوار کی وجہ سے ہے، ٹھیک ہے۔ باب غسل الرجل، باب غسل الرجل، وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ابن لهيعة عن يزيد بن عمرو عن أبي عبد الرحمن الحبولي عن المستورد بن شداد رضي الله تعالى عنه وعنهم قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا توضأ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے دیکھا جب وہ وضو فرما رہے تھے، یدلک اصابع رجلیہ بخنصرہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم رگڑ رہے تھے اپنے پاؤں کی انگلیوں کو بخنصرہ، چنگلی کے ساتھ، یدلک یعنی یخلل بین اصابع رجلیہ، وہ خلال فرما رہے تھے پاؤں کی انگلیوں کے درمیان بخنصرہ، خنصر کے ساتھ، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایصال الماء فی داخل اصابعہ میں مبالغہ فرماتے تھے تاکہ استیاب حاصل ہو جائے۔ یہ باتوں کہ انگلیوں کے درمیان خلال فرما رہے تھے تو یہ تو مسح میں نہیں ہوتا، اتنا مبالغہ تو مسح میں نہیں ہوتا، تو اتنا مبالغہ کے ساتھ خنصر کے ذریعے سے انگلیوں کے درمیان خلال کرنا یہ غسل کا متقاضی ہے، مسح کا متقاضی نہیں ہے۔
ترجمۃ الباب کے ساتھ مناسبت اس طرح ہے کہ دلک الاصابع اور تخلیل الاصابع رجلین کا استیعاب کے ساتھ غسل کا متقاضی ہے، رجلین کا استیعاب کے ساتھ غسل کا متقاضی ہے۔ دلک اور تخلیل یہ کس میں آتا ہے؟ مسح میں ہی آتا ہے۔ اگر مسح ہوتا پاؤں پر، پھر سنو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم، مطلب یہ ہو گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایصال الماء فی داخل اصابعہ میں مبالغہ فرما رہے تھے۔ یہ جملہ مسح پر دلالت نہیں کر رہا، یہ جملہ غسل پر دلالت کر رہا ہے۔ اور یہ دلک اور تخلیل یہ اس لیے فرما رہے تھے تاکہ استیعاب حاصل ہو جائے اور پانی پوری طرح پاؤں کا بھی استیعاب کر لے اور ساتھ ساتھ انگلیوں کے درمیان میں بھی داخل ہو جائے۔ اگر یہاں پر مسح مراد ہو تو پھر ترجمۃ الباب کے ساتھ کچھ مناسبت نہیں آتی۔ یہاں پر مسح مراد نہیں ہے بلکہ یہاں پر مراد غسل ہے، تو ترجمۃ الباب کے ساتھ مناسبت اس طرح حاصل ہو جائے گی کہ دیکھیں دلک الاصابع اور تخلیل الاصابع یہ کس بات کا تقاضا کر رہا ہے؟ یہ اس بات کا تقاضا کر رہا ہے کہ رجلین کا استیعاب کے ساتھ غسل ہو جائے، تو یہ غسل پر دال ہے، مسح پر دال نہیں ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ باب المسح علی الخفین۔ اب یہاں سے مسح علی الخفین کے بارے میں احادیث بیان فرما رہے ہیں۔ وضو کے مسائل اور وضو کے احکامات کا بیان ختم ہو گیا، اب ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ غسل کے احکامات اور غسل کے مسائل بیان فرماتے، لیکن وضو کے بعد اور غسل سے پہلے مسح علی الخفین کا باب قائم فرما دیا۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ مسح کا تعلق یہ وضو کے، مسح علی الخفین کا تعلق یہ وضو کے ساتھ ہے، غسل کے ساتھ اس کا تعلق نہیں ہے۔ اگر کوئی غسل کرتا ہے یا فرض غسل کرتا ہے یا سنت غسل، جو بھی غسل کرتا ہے تو وہ موزے کو اتار لیتا ہے، موزوں کے ساتھ غسل نہیں کیا جاتا، اور وضو یہ موزوں کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ تو مسح علی الخفین کا تعلق یہ کس کے ساتھ ہو گیا؟ اس کا تعلق وضو کے ساتھ ہو گیا۔ یہ وضو کے توابع میں سے ہیں، غسل کے توابع میں سے نہیں ہے۔ اب دو باتیں رہ گئی، ایک ہے مسح علی الخفین اور ایک ہے تیمم۔ وضو کے احکامات اور مسائل بیان ہو گئے، یہاں سے مسح علی الخفین کے احکامات ہیں، اس کے بعد تیمم کی باری ہے، پھر غسل کی باری ہوگی۔ تو پہلے وضو کو بیان کر دیا، اب مسح علی الخفین کو بیان کر دیا، پھر تیمم۔ مسح علی الخفین کو تیمم پر کیوں مقدم کیا؟ حالانکہ دونوں میں مسح ہوتا ہے، مسح علی الخفین میں بھی مسح ہوتا ہے، تیمم میں بھی مسح ہوتا ہے، تو خفین کے مسح کو تیمم پر کیوں مقدم کیا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ مسح علی الخفین یہ خلیفہ ہے جز کا، یعنی پاؤں غسل رجلین کا خلیفہ ہے، اور تیمم یہ کل کا جز ہے۔ مسح علی الخفین یہ جز کا خلیفہ ہے اور تیمم یہ کل کا خلیفہ ہے، اور جز کل پر مقدم ہوتا ہے، اس وجہ سے مسح علی الخفین کو مقدم کر دیا۔ پوری امت کا مسح علی الخفین کے جواز پر اتفاق اور اجماع ہے۔ غالباً امام نووی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جن لوگوں کا اجماع معتبر ہے ان تمام کا اس بات پر اتفاق ہے کہ مسح علی الخفین جائز ہیں۔ مصنف ابن ابی شیبہ میں حضرت امام حسن بصری رحمہ اللہ کا ایک قول ہے، وہ فرماتے ہیں کہ حدثنی 70 من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہ کان یمسح علی الخفین۔ حضرت حسن بصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ مجھ سے 70 صحابہ کرام نے یہ بات بیان فرمائی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسح علی الخفین فرمایا کرتے تھے۔ حافظ ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ مسح علی الخفین کا ثبوت تواتر کے ساتھ ثابت ہے، مسح علی الخفین کا ثبوت تواتر کے ساتھ ہے۔ بعض حضرات نے مسح علی الخفین کی روایت کو جمع کیا تو 80 سے زائد ہو گئی، 80 سے زیادہ تعداد بنی۔ اسی وجہ سے مسح علی الخفین کو امام صاحب نے اہل سنت والجماعت کے شرائط میں سے قرار دیا۔ حضرت امام صاحب سے کسی نے اہل سنت والجماعت کے شرائط کے بارے میں پوچھا تو امام صاحب نے فرمایا ان تفضل الشیخین وتحب الختنین وان ترى المسح علی الخفین۔ غالباً یہی قول امام مالک رحمہ اللہ کی طرف بھی منسوب ہے کہ انہوں نے مسح علی الخفین کو اہل سنت والجماعت کے شرائط میں سے قرار دیا۔ امام صاحب نے کیا فرمایا؟ ان تفضل الشیخین وتحب الختنین
وَأَن تَرَى الْمَسْحَ عَلَى الْخُفَّيْنِ. ٹھیک ہے کہ آپ شیخین کو تمام صحابہ کرام پر فضیلت دیں اور ختنین کے ساتھ آپ محبت کریں. ختنین کون ہیں؟ حضرت عثمان اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما. اور مسح علی الخفین کے جواز کے قائل ہو جائیں تو تب آپ اہل سنت والجماعت میں شامل ہیں. امام صاحب فرماتے ہیں کہ مسح الخفین کا مسئلہ جب میرے لیے روز روشن کی طرح واضح ہو گئی تب میں نے اس کے جواز کا قول کیا، میں اس کے جواز کا قائل ہو گیا. لہٰذا مسح الخفین کا انکار کرنا یہ کبار صحابہ کرام پر رد کرنا ہے اور کبار صحابہ کرام کو خطا کی طرف منسوب کرنا ہے. لہٰذا اس کا انکار نہیں کرنا چاہیے. بلکہ امام ابو الحسن کرخی رحمہ اللہ نے تو یہاں تک فرمایا ہے کہ جو مسح الخفین کا قائل نہ ہو مجھے اندیشہ ہے اس کے کفر کا، مجھے اس کے کفر کا اندیشہ ہے جو مسح الخفین کا قائل نہ ہو. علامہ ابو بکر ابن المنذر رحمہ اللہ تعالی وہ حضرت عبداللہ ابن المبارک رحمہ اللہ سے نقل کرتے ہیں کہ مسح الخفین کی جواز کے بارے میں صحابہ کرام میں سے کسی کا بھی اختلاف نہیں ہے. اس لیے کہ جن صحابہ کرام سے مسح الخفین کے بارے میں انکار منقول ہے انہی صحابہ کرام سے مسح الخفین کے بارے میں اس بات بھی منقول ہے. تو جیسے کہ میں نے شروع میں عرض کر دیا پوری امت کا اجماع ہے اس بات پر کہ مسح الخفین جائز ہیں. البتہ امام مالک رحمہ اللہ کے اس سلسلے میں دو روایتیں ہیں. مشہور روایت اور ان کے ہاں معمول بھی جو روایت ہے وہ مسح الخفین کے جواز کا ہے، اور ایک اور قول یہ ان کے ہاں منقول ہے، ان کے مذہب میں ان کی طرف سے یہ منقول ہے کہ مطلقاً جائز نہیں ہے بلکہ مسافر کے لیے جواز ہے اور مقیم کے لیے جواز نہیں ہے. یعنی سفر میں مسح الخفین جائز ہے اور حضر میں مسح الخفین جائز نہیں ہے. لیکن بہرحال ان کا مشہور اور معمول بھی قول جو ہے وہ مطلقاً مسح الخفین کے جواز کا ہے. مشہور اور معمول بھی قول ان کا کیا ہے کہ مسح الخفین یہ جائز ہے مطلقاً، چاہے حضر میں ہو یا سفر میں ہو، چاہے حالت صحت ہو یا حالت مرض ہو، چاہے ضرورت کی بنا پر ہو یا غیر ضرورت کی بنا پر ہو، تمام صورتوں میں مسح الخفین جمہور کی طرح ان کا بھی یہ فرمان ہے کہ جائز ہے. ٹھیک ہے. یہاں ایک اور اختلافی مسئلہ حضرات علماء کرام بیان فرماتے ہیں کہ مسح الخفین افضل ہے یا غسل رجلین افضل ہے. مسح الخفین افضل ہے یا غسل رجلین افضل ہے. تو اس سلسلے میں علامہ ابن قدامہ رحمہ اللہ تعالی، علامہ ابن قدامہ حنبلی رحمہ اللہ تعالی مشہور حنبلی امام ہیں، وہ فرماتے ہیں المغنی لابن قدامہ، یہ ان کی ایک کتاب ہے، اس میں فرماتے ہیں کہ امام احمد رحمہ اللہ سے منقول ہے کہ مسح افضل ہے غسل رجلین کے مقابلے میں. کیوں؟ اس لیے کہ صحابہ کرام اور خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہ فضیلت کے طالب تھے، افضلیت کے وہ افضل کے طالب تھے. صحابہ کرام اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کام کو ترجیح دیا کرتے تھے جو کام افضل ہوا کرتا تھا. تو انہوں نے صحابہ کرام اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسح الخفین کو اختیار فرمایا ہے. لہٰذا غسل رجلین کے مقابلے میں مسح الخفین یہ افضل ہوگا. وہ فرماتے ہیں کہ امام شافعی اور امام اسحاق بن ابراہیم بن راہوے ان رحمہم اللہ، ان دو حضرات کا بھی یہی مذہب ہے کہ مسح یہ غسل کے مقابلے میں افضل ہے. کیوں؟ اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ یحب ان یؤخذ برخصہ، ان اللہ یحب ان یؤخذ برخصہ. اللہ تعالیٰ اس بات کو پسند فرماتے ہیں کہ رخصت پر عمل کیا جائے، رخصت کو قبول کیا جائے، رخصت پر عمل کیا جائے. یہ علامہ ابن قدامہ حنبلی رحمہ اللہ کی بات ہو گئی. لیکن امام نووی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ غسل افضل ہے، مسح الخفین کے مقابلے میں غسل رجلین افضل ہے. لیکن اس کے لیے شرط ہے، اور وہ شرط یہ ہے کہ ترک مسح بطریق اعراض عن السنہ نہ ہو. ترک مسح بطریق اعراض عن السنہ نہ ہو. مسح الخفین کو سنت جانتے ہوئے
مسح الخفین کے بارے میں سنت کا اعتقاد رکھتے ہوئے وہ غسل رجلین کرتا ہے تو یہ افضلیت کے بات ہے، اس کو زیادہ ثواب ملے گا، اس کو زیادہ ثواب ملے گا۔ یہ کس کا قول میں نے نقل کر دیا؟ امام نووی رحمہ اللہ کا، اور امام نووی رحمہ اللہ چونکہ شافعی امام ہے، شافعی محدث ہے، لہٰذا شوافی کا یہ مذہب ہو گیا۔ اسی طرح امام مالک رحمہ اللہ کے ہاں بھی غسل رجلین وہ افضل ہے مسح الخفین کے مقابلے میں۔ احناف کا اس سلسلے میں کیا رائے ہے؟ احناف کی اس سلسلے میں رائے یہ ہے کہ جو شخص مسح الخفین کے جواز کا اعتقاد رکھتا ہو لیکن زیادت ثواب کی بنا پر، زیادت ثواب کی وجہ سے وہ غسل رجلین کرتا ہے تو غسل رجلین یہ افضل ہوگا۔ جو شخص مسح الخفین کے جواز کا قائل ہو، اس کے باوجود وہ غسل رجلین کی مشقت کو برداشت کرتا ہے اور موزے اتار کر غسل رجلین کرتا ہے، تو اس کو عزیمت پر عمل کرنے کی وجہ سے زائد ثواب دیا جائے گا، اس لیے کہ غسل بنسبت مسح کے اشق اور اصعب ہے۔ غسل رجلین کے مقابلے میں مسح الخفین کے مقابلے میں غسل رجلین وہ اشق اور اصعب ہے، ٹھیک ہے۔ تو احناف کا یہ مذہب ہو گیا کہ مسح الخفین جائز ہے، لیکن اگر کوئی مشقت کو برداشت کرتے ہوئے موزے اتار کر غسل رجلین کرتا ہے تو یہ اس کے حق میں زیادہ ثواب کا باعث ہوگا۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ علامہ ابو بکر ابن العربی رحمہ اللہ وہ فرماتے ہیں کہ علماء کرام کے درمیان یہ مسئلہ اختلافی ہے کہ غسل رجلین افضل ہے یا مسح الخفین افضل ہے، یہ اختلافی مسئلہ ہے، لیکن میری کیا رائے ہے؟ علامہ ابو بکر ابن المنذر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میری رائے اس سلسلے میں یہ ہے کہ مسح افضل ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ خوارج اور روافض وہ مسح الخفین کے منکر ہیں، تو ان کی مخالفت کرتے ہوئے مسح الخفین کرنا چاہیے تاکہ ان کی مخالفت ہو جائے۔ تو ان کی مخالفت کرتے ہوئے مسح الخفین پر اگر کوئی عمل کر لے تو امید ہے اسے ثواب زیادہ ملے گا روافض اور خوارج کی مخالفت کی بنا پر۔ باب المسح على الخفين، هذا باب في بيان المسح على الخفين. وبه قال حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرني يونس بن يزيد عن ابن شهاب قال حدثني عباد بن زياد أن عروة بن المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه وعنهم أخبره أنه سمع أباه المغيرة يقول، حضرت عروۃ بن الزبیر حضرت مغیرۃ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے حضرت عروۃ بن المغیرہ رحمہ اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے میرے بابا جان حضرت مغیرۃ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں نے اپنے بابا جان حضرت مغیرۃ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرماتے ہوئے سنا۔ وہ فرما رہے تھے عدل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عدل یعنی مال عن طریقے، یہ اس طرح ہوتا تھا کہ قافلہ ایک قطار میں چلتا تھا، سیدھی قطار میں چلتا تھا، جب کسی کو ضرورت پڑتی تھی تو وہ قطار سے نکل آتا تھا، ایک سائڈ پہ ہو جاتا تھا، تو اس کو عدول کہا جاتا تھا، ٹھیک ہے۔ عدل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی مال عن الطریق الی جہت اخری، مال عن الطریق الی جہت اخری لقضاء حاجتہ، لقضاء الحاجت، قضاء حاجت کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم راستے سے ایک طرف ہو گئے۔ وَأَنَا مَعَهُ، حضرت مغیرۃ بن شعبہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں بھی ان کے ساتھ تھا فی غزوۃ تبوک، یہ بات یاد رکھیں، یہ غزوہ تبوک کا واقعہ ہے، فی غزوۃ تبوک، غزوہ تبوک فی قبل الفجر، فجر سے کچھ پہلے، فعدلت معه یعنی ملت معه عن الطریق للخدمہ، میں نے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قطار سے ایک طرف ان کے ساتھ میں بھی مائل ہو گیا، ایک طرف چلا گیا تاکہ اگر انہیں خدمت کی ضرورت ہے تو میں انہیں ان کی خدمت کر سکوں۔ فأناخ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، فأناخ النبی صلی اللہ علیہ وسلم راحلتہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اونٹنی کو بٹھایا، فتبرز، تبرز کے دو معنی ہیں، تبرز کا ایک معنی یہ ہے کہ قضاء حاجت فرما لی، اور تبرز کا ایک معنی یہ ہے کہ کھلے میدان میں قضاء حاجت کے لیے چلے گئے۔ فتبرز یعنی جاء فی البراز لقضاء الحاجہ، ثم جاء
ثم جاء بعد الفراغ من الحاجہ، قضاء حاجت سے فارغ ہونے کے بعد وہ آ گئے، فسکبت علی یدہ من الاداوۃ، تو میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں پر پانی بہایا برتن میں سے۔ اداوا چھوٹا سا برتن ہوا کرتا تھا چمڑے کا بنا ہوا۔ فغسل کفیہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں ہاتھ ہتھیلی کوہنیوں تک دھو لیے، رسغین تک۔ ثم غسل وجہہ ثم حسر عن ذراعیہ، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھوں کو کھولنے کی کوشش کی۔ فذاک کم جبتہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جبے کی جو آستینیں تھی وہ تنگ پڑ گئی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ منکشف نہ ہوئے، مکشوف نہ ہو سکے آسانی کے ساتھ۔ فادخل یدیہ، فادخل یدیہ فی الکمین، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آستینوں کے اندر ہاتھ ڈال دیا، داخل کر دیا۔ فاخرجہما من تحت الجبۃ، اور دونوں ہاتھوں کو جبہ کے نیچے سے نکال دیے۔ فغسلہما الی المرفق ومسح برأسہ ثم توضأ علی خفیہ، ثم توضأ علی خفیہ۔ مسلم شریف میں یہ روایت اس طرح آتی ہے، فتوضأ ومسح علی الخفین، فتوضأ ومسح علی الخفین۔ اور ایک اور روایت مسلم شریف کی ایک اور روایت ہے، فتوضأ وضوءہ للصلاۃ، فتوضأ وضوءہ للصلاۃ، اور ثم مسح علی خفیہ، فتوضأ وضوءہ للصلاۃ ثم مسح علی خفیہ۔ تو ان دو روایات کی روشنی میں ابو داؤد کی اس روایت کو، یہ کیوں شور مچا رہا ہے یار، کیا پتہ؟ مسلم شریف میں یہ روایت اس طرح آتی ہے، فتوضأ ومسح علی الخفین، فتوضأ ومسح علی الخفین۔ اور مسلم شریف کے ایک اور روایت میں اس طرح آتا ہے، فتوضأ وضوءہ للصلاۃ ثم مسح علی خفیہ۔ جس طرح نماز کے لیے وضو کیا جاتا ہے، وضو بنایا جاتا ہے، اس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو بنایا، ثم مسح علی خفیہ، پھر موضوع پر مسح کر لیا۔ تو ان دو روایت کی روشنی میں ابو داؤد کی اس روایت کو دیکھ لیا جائے تو ابو داؤد کی اس روایت کا مطلب یہ ہو جائے گا، ثم توضأ کما یتوضأ للصلاۃ ومسح علی خفیہ، ثم توضأ کما یتوضأ للصلاۃ، جس طرح نماز کے لیے وضو کیا جاتا ہے، وضو بنایا جاتا ہے، اس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو بنایا، ومسح علی خفیہ، یعنی علی خفیہ سے پہلے مسح کا لفظ نکالا جائے گا، علی خفیہ سے پہلے مسح کا لفظ یہ مقدر ہوگا۔ اور یہ بھی ممکن ہے کہ یہاں پر توضأ سے مراد مجازاً مسح ہو، توضأ علی خفیہ یعنی مسح علی خفیہ، یعنی اطلاق اسم الکل علی الجزء کی قبیل میں سے ہو جائے گا، اطلاق اسم الکل علی الجزء کی قبیل میں سے ہو جائے گا۔ وضو کل ہے نا، اور مسح یہ ایک جز ہے، تو کل کو ذکر کیا گیا ہے اور مراد جز یعنی مسح ہے، تو توضی سے مراد یہ مسح ہو جائے گا۔ ثم رکب، پھر وہ سوار ہو گئے، فاقبلنا نسیر، فاقبلنا نسیر، نسیر یہ حال واقع ہے، اقبلنا میں جو نحن ضمیر ہے، اقبلنا میں جو ضمیر ہے، اس سے یہ نسیر حال واقع ہو رہا ہے، اس طرح ہی عبارت، فاقبلنا سائرین، ہم متوجہ ہوئے، قافلے کی طرف متوجہ ہوئے، اس حال میں کہ ہم چل رہے تھے، حتی نجد الناس فی الصلاۃ، حتی وجدنا الناس مشتغلین فی الصلاۃ، ہم نے صحابہ کرام کو پایا اس حال میں کہ وہ نماز میں مشغول تھے۔ مسلم شریف میں اس طرح آتا ہے، فانتہینا الی القوم وقد قاموا فی الصلاۃ، فانتہینا الی القوم، ہم صحابہ کرام تک پہنچ گئے، وقد قاموا فی الصلاۃ، اس حال میں کہ وہ نماز میں کھڑے تھے۔ حتی نجد الناس فی الصلاۃ قد قدموا عبد الرحمن ابن عوف، انہوں نے حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امامت کے لیے آگے کیا ہوا تھا۔ یہ حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ قدیم الاسلام وہ صحابی ہیں، زمانہ جاہلیت میں ان کا نام عبد الکعبہ تھا یا عبد عمر، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے نام کو تبدیل کر دیا اور عبد الرحمن نام رکھ دیا۔ فصلی بہم، حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں صحابہ کرام کو نماز پڑھائی، حین کان وقت الصلاۃ، حین کان وقت الصلاۃ، کیا مطلب؟ فصلی لہم عبد الرحمن ابن عوف حین ثبت وقت الصلاۃ،
جب نماز کا وقت آ گیا تو عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں نماز پڑھائی، وَلَمْ يَنْتَظِرُوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار انہوں نے نہیں کیا. فَصَلَّى بِهِمْ حِينَ كَانَ وَقْتُ الصَّلَاةِ وَوَجَدْنَا عَبْدَ الرَّحْمَنِ وَقَدْ رَكَعَ بِهِمْ رَكَعَةً مِّن صَلَاةِ الْفَجْرِ، یعنی وجدنا عبد الرحمن حال کونه قد رکع بالناس رکعتن وقد رکع بهم رکعتا من صلاة الفجر، یہ جملہ حالیہ ہے. وجدنا عبد الرحمن بن عوف حال کونه قد رکع بالناس رکعتن، ہم نے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پایا اس حال میں کہ وہ صحابہ کرام کو ایک رکعت پڑھا چکے تھے. کون سی نماز کا؟ فجر کی نماز کا. فقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے. فصف مع المسلمین، مسلمانوں کے ساتھ، یعنی دخل فی الصف، مسلمانوں کے ساتھ صحابہ کرام کے ساتھ صف میں داخل ہوئے. فصلی وراء عبد الرحمن بن عوف الرکعۃ الثانیۃ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ الرکعۃ الثانیۃ مقتدیا خلفہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اقتداء میں دوسری رکعت پڑھ لی. ثم سلم عبد الرحمن بعد ما اتم رکعتیہ، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اپنی دونوں رکعتیں پوری کر لی تو سلام پھیر لیا. فقام النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی صلاتہ، فقام النبی صلی اللہ علیہ وسلم لاداء ما سبق بها من الرکعۃ الاولی، جو ایک رکعت حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے رہ گئی تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کو ادا کرنے کے لیے کھڑے ہو گئے فی صلاتہ. ففزع المسلمون، مسلمان گھبرا اٹھے. فاکثروا التسبیح، انہوں نے سبحان اللہ کہنا شروع کر دیا. لأنہم، کیوں گھبرا گئے؟ سبحان اللہ کہنا کیوں شروع کیا؟ لأنہم سبقوا النبی صلی اللہ علیہ وسلم بالصلاۃ، اس لیے کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سبقت لے گئے تھے نماز میں. فلما سلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لهم، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی رہی ہوئی رکعت پوری کر لی، قال لهم تسکینا لقلوبہم، تو انہیں تسلی دینے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قد اصبتم، او قال قد احسنتم، قد اصبتم، تم نے درست کام کیا، فی مبادرتکم الی الطاعہ، آپ حضرات نے طاعت کی طرف جلدی کی، اس میں آپ علی الصواب ہو گئے. او قالا، یہ اس طرح فرمایا قد احسنتم، تم نے درست کام کیا، تم نے ٹھیک کام کیا. ففزع المسلمون فاکثروا التسبیح، اس عبارت میں دو احتمالات ہیں. پہلا احتمال یہ ہے کہ ان کی گھبراہٹ اور ان کا اکثار التسبیح، ان کا کثرت سے تسبیح پڑھنا اور ان کی گھبراہٹ فی حالت حرمت الصلاۃ تھا، یعنی نماز کے دوران وہ گھبرا گئے اور نماز کے درمیان میں انہوں نے سبحان اللہ کہنا شروع کر دیا. یہ دونوں کام ان سے سرزد ہوئے تھے حالت نماز میں. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور ان کے ساتھ نماز میں شامل ہو گئے تو انہیں گھبراہٹ ہو گئی کہ اوہو، یہ تو ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک رکعت سے پاتے کر دیا. ایک رکعت سے کیا کر دیا؟ پاتے کر دیا. یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہماری وجہ سے ایک آیت سے، ایک رکعت سے رہ گئے. علامہ زرقانی رحمہ اللہ شرح الموطا میں، شرح الزرقانی میں فرماتے ہیں کہ حضرت مغیرۃ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم عبد الرحمن بن عوف تک پہنچے اور وہ ایک رکعت پڑھ چکے تھے، ایک رکعت پڑھا چکے تھے. تو جب صحابہ کرام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو تسبیح کہنی شروع کی. تو حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ سمجھ گئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں. تو حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ پیچھے ہٹنے لگے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ کے اشارے سے انہیں روک دیا. تو شرح الموطا حضرت علامہ زرقانی رحمہ اللہ کی اس بات سے، شرح الموطا کی اس روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ فضا اور تسبیح یہ حالت نماز میں ان سے صادر ہوئی تھی. تو اس حالت میں اگر اس احتمال کو لیا جائے تو ان کا تسبیح کرنا
حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ کو متنبہ کرنے کے لیے تھا، تاکہ وہ سمجھ جائے کہ حضور تشریف لائے ہیں، تاکہ وہ ہٹ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مصلی چھوڑ دے۔ ایک احتمال تو یہ ہو گیا۔ اس احتمال کا خلاصہ یہ ہوا کہ ان کی گھبراہٹ اور ان کا تسبیح کہنا فی حالت حرمت الصلاۃ تھا، نماز کے اندر انہوں نے یہ کام کیے تھے۔ دوسرے احتمال یہ ہے، جیسا کہ ابو داؤد کی ظاہری روایت سے بھی، ظاہری الفاظ سے بھی، ابو داؤد کی روایت کے ظاہری الفاظ سے بھی یہ صورتحال سمجھ میں آتی ہے کہ ان کی گھبراہٹ اور ان کا ایک ساری تسبیح یہ نماز کے بعد صادر ہوا تھا۔ دیکھیں، ثم سلم عبد الرحمن، اور آگے ہیں ففزع المسلمون۔ تو نماز عبد الرحمن کا ان پر سلام پھیرنے کے بعد انہوں نے گھبراہٹ، اور یہ دو کام واقع ہوئے تھے، ایک سارے تسبیح اور گھبراہٹ۔ تو ظاہر الفاظ سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ نماز کے بعد ہوا تھا۔ تو اس صورت میں ان کی تسبیح کا کیا مطلب؟ اس صورت میں ان کی تسبیح اور ان کی گھبراہٹ اس بنا پر تھی کہ انہیں اپنی کوتاہی کا احساس ہو گیا کہ ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک رکعت فوت کرا دی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک رکعت فوت کرانے کی بنا پر ان کی یہ تسبیح اور یہ گھبراہٹ تھی کہ ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک رکعت فوت کرا دی اور ان کا یہ انتظار نہیں کیا۔ دو احتمالات ہو گئے، یا تو پہلا احتمال ہے یا دوسرا احتمال، اور دونوں کے درمیان تطبیق بھی آپ لا سکتے ہیں، دونوں کے درمیان آپ تطبیق بھی لا سکتے ہیں کہ ہو سکتا ہے نماز کے دوران بھی یہ دو کام صادر ہوئے اور نماز کے بعد بھی انہوں نے یہ دو کام صادر۔ نماز کے دوران کیوں؟ تاکہ عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ متوجہ ہو جائے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مصلی چھوڑ دے، اور نماز کے بعد بھی انہوں نے تسبیح کہنی شروع کی تھی اپنی کوتاہی پر۔ ٹھیک ہے، بات سمجھ میں آ گئی؟ اب سوال یہ ہے کہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار کیوں نہیں کیا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ انہوں نے یہ سوچا تھا، انہوں نے یہ گمان کیا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جہاں گئے ہیں وہاں وہ کیا کر لیں گے، وہاں وہ نماز پڑھ لیں گے، تو اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار نہیں کیا۔ یا انہوں نے یہ سوچا کہ جب ہم نماز کے لیے کھڑے ہو جائیں گے تو رکعت پوری ہونے سے پہلے، ایک رکعت پڑھنے سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم آ کر ہمارے ساتھ شریک ہو جائیں گے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ یا یہ گمان کیا تھا انہوں نے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جہاں گئے ہیں وہاں وضو وغیرہ بنا کر پھر وہی نماز پڑھ لیں گے، اس لیے کہ ایک مقتدی ان کے ساتھ گئے تھے نا، حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ گئے تھے، تو وہاں خود جماعت کرا لیں گے۔ اور یا انہوں نے یہ سوچا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے ایک رکعت نہیں پڑھی ہوگی کہ وہ آ جائیں گے ہمارے ساتھ نماز میں جماعت میں شریک ہو جائیں گے۔ ٹھیک ہے، اس روایت سے علامہ عین رحمہ اللہ نے، علامہ بدر الدین عین رحمہ اللہ نے چند مسائل مستنبط فرمائے ہیں، تقریباً 8-10 مسائل انہوں نے مستنبط فرمائے ہیں اس حدیث سے۔ پہلا مسئلہ انہوں نے یہ مستنبط فرمائے ہیں کہ آدمی کو چاہیے کہ جب اسے قضاء حاجت کی ضرورت پیش آ جائے تو لوگوں سے الگ تلگ جگہ اختیار کر لے، اور اگر سفر میں ہو تو راستے میں نہ بیٹھے قضاء حاجت کے لیے، بلکہ ایک سائڈ پر، راستے سے ایک سائڈ پر ہو کر قضاء حاجت کر لے۔ ایک یہ مسئلہ ثابت کیا ہے۔ دوسرا مسئلہ اس سے یہ ثابت کیا ہے کہ استعانت فی الوضو یہ جائز ہے، جیسے کہ فسکبت علی یدہ من الاداوۃ، حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ برتن سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں پر پانی بہا رہے تھے، تو استعانت فی الوضو یہ جائز ہیں۔ جیسے کہ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ کی روایت میں آتا ہے، حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں انہ صب علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی وضوئہ حین انصرف من عرفہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب عرفہ سے واپس تشریف لائے تو وضو کے دوران میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اعضاء پر پانی بہایا تھا۔ دو مسئلے۔ تیسرا مسئلہ یہ ثابت ہو گیا کہ بڑوں کے لیے چھوٹوں سے خدمت لینا جائز ہے۔ چوتھا مسئلہ، چھوٹے آستین کا کپڑا پہننا جائز ہے۔ پانچواں مسئلہ، کپڑوں کے نیچے سے ہاتھ نکال کر وضو بنانا جائز ہے۔ چھٹا مسئلہ، مسل الخفین کے جواز پر اس حدیث میں دلیل ہے۔ ساتواں مسئلہ یہ ہے کہ فاضل کی موجودگی میں مفضول امامت کرا سکتا ہے، فاضل موجود ہو تو فاضل کی موجودگی میں مفضول جو ہے وہ امامت کے لیے آگے آ سکتا ہے۔ آٹھواں مسئلہ، نبی کا امت کے پیچھے اقتداء جائز ہے،
نبی کا امت کے پیچھے نماز پڑھنا جائز ہے۔ یہ 8 مسائل، اس کے علاوہ اور بھی مسائل علامہ بدر الدین عینی رحمہ اللہ نے مستنبط فرمائے ہیں، لیکن یہی 8 مسائل یہ کافی ہیں۔ ان مسائل کے علاوہ امام نووی رحمہ اللہ نے شرح مسلم میں چند دیگر مسائل بھی مستنبط فرمائے ہیں۔ 7 اور 8، 7واں مسئلہ اور 8واں مسئلہ، یہ امام نووی رحمہ اللہ نے بھی ذکر کیا ہے۔ اس 7ویں اور 8ویں مسئلے کے علاوہ امام نووی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اول وقت میں نماز کے اول وقت میں نماز کی ادائیگی یہ افضل ہے۔ اور دوسرا، یہ تو ایک مسئلہ ہو گیا، سابقہ 8 مسائل کے علاوہ یہ ایک مسئلہ انہوں نے ثابت کیا ہے۔ دوسرا مسئلہ، یہ مسئلہ امام نووی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ امام جب اول وقت سے تاخیر کر لیں تو مقتدی کے لیے مستحب ہے کہ وہ اپنے میں سے کسی کو امام بنا کر وہ آگے کر دے، ٹھیک ہے۔ اور بھی بہت سارے مسائل انہوں نے مستنبط فرمائے ہیں۔ یہاں پر ایک اور بات ہے، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبیلہ بکر بن عوف، غالباً ایک اور قبیلہ تھا یا یہ قبیلہ تھا، بہرحال حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک قبیلے کے درمیان صلح کے لیے تشریف لے گئے تھے۔ صلح میں دیر ہو گئی، جب وہ واپس آئے، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کیا کہ آپ نماز پڑھا دیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تو تاخیر ہو گئی، وہ پتہ نہیں کب تشریف لے آئے، تو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ امامت کے لیے آگے ہو گئے۔ اس دوران حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف لے آئے۔ جب حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں تو ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیچھے ہٹنے لگے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں اشارہ کیا کہ آپ پیچھے نہ ہٹیں، اپنی جگہ پر ثابت قدم رہیں اور نماز پڑھا دیں، لیکن حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اشارے کو نہ دیکھا اور پیچھے ہٹ آئے۔ یہاں پر حضرت مغیرۃ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ فرمایا۔ یہاں پر اشارے کا ذکر نہیں ہے، لیکن شرح موطا کے حوالے سے، علامہ زرقانی رحمہ اللہ کے شرح موطا کے حوالے سے جو میں نے روایت بیان کی، اس میں اشارے کا ذکر ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اشارہ فرمایا تھا کہ پیچھے نہ آئے بلکہ نماز پڑھائیں، اپنی جگہ پر کھڑے ہو کر نماز پڑھائیں۔ لیکن حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اشارہ پر عمل کرتے ہوئے اپنی جگہ پر ثابت قدم رہے، پیچھے نہ آئے۔ تو یہ کیوں؟ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی اشارہ ملا تھا لیکن وہ پیچھے آ گئے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی اشارہ ملا تھا، وہ پیچھے نہ آئے، اپنی جگہ پر ثابت قدم رہے، اشارے پر عمل کر دیا۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ بعض علماء کرام نے یہ بیان فرمائی ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اشارے کے باوجود واپس پیچھے ہٹ آئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اشارے پر عمل نہیں کیا، وہ بالکل نماز کی ابتدائی حالت تھی، یعنی رکعت ہوئی نہیں تھی، اور یہاں پر ایک رکعت ہو چکی تھی۔ دونوں میں فرق یہ ہے کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیچھے نہیں آئے۔ کیوں نہیں آئے؟ اس لیے کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر پیچھے آتے تو اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام آگے چلے جاتے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تو ایک رکعت رہ چکی تھی، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک رکعت پڑھتے اور باقی قوم کی 2 رکعتیں ہو جاتی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو سلام پھیر نہیں سکتے تھے۔ تو نماز کا مسئلہ جو ہے نا، یہ مسئلہ صحابہ کرام پر اس میں مشکلات آ سکتی تھی، تخلل آ سکتا تھا، ان پر یہ مسئلہ مشتبہ اور مختل ہو سکتا تھا، تو اس لیے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیچھے نہیں آئے۔ جبکہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قضیے میں وہاں پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام بالکل نماز کی ابتدا میں آئے تھے، کوئی رکعت ہوئی نہیں تھی، تو اس وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی زیادہ زور نہیں دیا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی جگہ پر برقرار رکھنے پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے زیادہ زور نہیں دیا، بلکہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب پیچھے ہٹنے لگے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی انہیں پیچھے ہٹنے دیا اور وہ آگے چلے گئے۔ یہ جواب بعض حضرات نے دیا ہے، لیکن اس سے بہترین جواب، اس جواب کو علامہ سہارنپوری رحمہ اللہ نے پسند نہیں فرمایا ہے۔ علامہ سہارنپوری رحمہ اللہ نے فرمایا ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سلوک الادب کو اولا جانا،
سلوک الادب کو اولا جانا اور امتثال امر کو غیر اولا جانا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے اشارے کے ساتھ حکم فرمایا ہے، یہ حکم وجوب کے لیے نہیں ہے، یہ حکم وجوب کے لیے نہیں ہے، تو اس حکم پر عمل نہیں کرنا چاہیے بلکہ ادب کے راستے پر چلنا چاہیے۔ اور ادب کا راستہ یہ تھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام آگے ہوتے، ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ پیچھے ہوتے، تو انہوں نے سلوک الادب کو اولا جانا اور امتثال امر جو وجوب کے لیے بھی نہیں تھا، وہ امر وجوب کے لیے بھی نہیں تھا، اس کو غیر اولا جانا۔ اور حضرت عبد الرحمن ابن عوف، تو اس سے یہ مسئلہ بھی معلوم ہو گیا کہ یہ جو مسئلہ مشہور ہے نا، الامر فوق الادب، الامر فوق الادب، یہ کوئی متفق علیہ مسئلہ نہیں ہے اور مطلقاً بھی نہیں ہے، مطلق بھی نہیں ہے۔ اور حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ اجتہاد کیا کہ امر فوق الادب ہے، انہوں نے امتثال امر کو ترجیح دی، امتثال امر پر عمل کرنے کو انہوں نے اولا قرار دیا سلوک ادب کے مقابلے میں۔ تو ان کا اجتہاد یہ تھا کہ یہاں پر حکم پر عمل کرنا چاہیے، اگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام میرے پیچھے ہوتے ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت سے میرے پیچھے ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ باتیں کافی ہیں۔ وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى يعني بن سعيد قال وحدثنا مسدد قال حدثنا المعتمر عن التيمي قال حدثنا بكر عن الحسن، حسن سے مراد حسن بصری ہے، عن ابن المغيرة بن شعبة عن المغيرة بن شعبة ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم توضأ ومسح ناسیته، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو فرمایا اور ناسیہ کی مقدار پر مسح فرما لیا۔ وذكر فوق العمامة وذكر المغيرة انه مسح فوق العمامة، حضرت مغیرۃ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ذکر فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عمامہ کے اوپر مسح کر لیا، یا یوں کہیں وذكر مسدد عن المعتمر فوق العمامة، مسدد بن مسرحد نے معتمر بن سلیمان سے فوق العمامہ کے الفاظ ذکر کر دیے، یعنی اس طرح فرمایا ومسح على ناسیته وعلى عمامته، یہ دونوں احتمال ہیں، ذکر کا فائل یا مغیرہ ہے مغیرۃ بن شعبہ، یا ذکر کا فائل مسدد بن مسرحد ہے۔ قال عن المعتمر سمعت ابی یحدث عن بکر بن عبداللہ، یہاں سے امام ابو داؤد رحمہ اللہ یہ بیان فرما رہے ہیں کہ مسدد بن مسرحد نے یحییٰ بن سعید القطان رحمہ اللہ نے جب اس حدیث کی سند بیان کی تو اس طرح فرمایا حدثنا المعتمر عن التیمی، حدثنا المعتمر عن التیمی، لیکن مسدد بن مسرحد رحمہ اللہ نے جب یہ اس حدیث کی سند بیان کی تو اس طرح فرمایا عن المعتمر انہ قال سمعت ابی، یعنی یحییٰ بن سعید تو عن التیمیہ کے الفاظ ذکر کرتے ہیں، لیکن مسدد جب روایت کرتے ہیں معتمر بن سلیمان سے تو معتمر بن سلیمان فرماتے ہیں سمعت ابی، یہ تیمی جو ہے نا، تیمی یہ سلیمان تیمی ہے، اور سلیمان تیمی یہ معتمر کے بابا جان ہیں، معتمر کے والد صاحب ہیں۔ تو یحییٰ بن سعید نے فرمایا کہ حدثنا المعتمر عن التیمی، اور مسدد رحمہ اللہ نے فرمایا کہ عن المعتمر انہ قال سمعت ابی یحدث عن بکر بن عبداللہ عن الحسن عن ابن المغیرۃ بن شعبۃ عن المغیرۃ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وعنہم ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یمسح علی الخفین وعلی ناسیتہ وعلی عمامتہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسح فرمایا کرتے تھے خفین پر، ناسیہ پر اور عمامہ پر۔ قال بکر وقد سمعتہ من ابن المغیرہ، اچھا یہ چھوڑ دے پہلے، یحییٰ بن سعید قطان اور معتمر ان دونوں کی روایت آپ کے سامنے آ گئی، ان دونوں روایات میں فرق ہے، اور وہ فرق یہ ہے کہ یحییٰ کی روایت میں مسح علی ناسیہ یہ صراحتاً مذکور تھا، اور مسح علی الامامہ کا ذکر صراحتاً نہیں تھا بلکہ مجملاً تھا۔ دیکھیں ومسح، یحییٰ بن سعید قطان کی روایت ہے ومسح ناسیتہ وذکر فوق العمامۃ، یہ مسح کی بات تو میں نے تقدیر یہ محذوف عبارت میں مسح کی بات کہ امامہ پر مسح کر لیے تو میں نے اپنی طرف سے کہہ دیے، یہ تو روایت میں نہیں ہے نا، یہ تو میں نے کہہ دیے،
تو یحییٰ بن سعید قطان رحمہ اللہ کی روایت میں ناسیہ پر مسح یہ تو صراحتاً مذکور تھا، لیکن عمامہ پر مسح یہ صراحتاً مذکور نہیں تھا بلکہ مجملاً مذکور تھا۔ کس طرح مذکور تھا؟ مجملاً مذکور تھا۔ جبکہ معتمر بن سلیمان رحمہ اللہ کی روایت میں مسح علی الناسیہ، مسح علی العمامہ دونوں صراحتاً مذکور ہیں۔ دیکھیں، کان یمسح علی الخفین وعلی ناسیتہ وعلی عمامتہ، یہ معتمر بن سلیمان کی روایت ہے۔ تو اس روایت میں ناسیہ اور عمامہ دونوں پر مسح کا ذکر صراحتاً مذکور ہے، لیکن اس تفسیر پر اشکال ہے، اور وہ اشکال یہ ہے کہ یہ روایت مسلم شریف، ترمذی شریف اور نسائی شریف تینوں میں یہ روایت آئی ہے، اور وہاں پر مسح علی العمامہ کی تصریح موجود ہے، تو یہاں پر کیوں نہیں ہے؟ مسلم، ترمذی اور نسائی تینوں میں مسح علی العمامہ کی تصریح مذکور ہیں، یہاں پر کیوں نہیں ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ اختلاف یحییٰ بن سعید قطان رحمہ اللہ کے شاگردوں کی طرف سے یہ اختلاف آیا ہے۔ ابو داود میں یہاں پر یحییٰ بن سعید قطان کے شاگرد کون ہیں؟ مسدد بن مسرہد ہیں، انہوں نے مسح علی العمامہ کی تصریح نہیں فرمائی ہے، اور مسلم شریف میں یحییٰ بن سعید قطان کے دو شاگرد ہیں، محمد بن بشار اور محمد بن حاتم، یہ دونوں مسح علی العمامہ کی تصریح فرماتے ہیں۔ اسی طرح ترمذی شریف میں یحییٰ بن سعید قطان کے شاگرد وہ محمد بن بشار ہیں، اور نسائی شریف میں یحییٰ بن سعید قطان کے شاگرد عمرو بن علی ہیں۔ تو ان سب حضرات نے مسح علی العمامہ کی تصریح بیان کی ہیں، لیکن یہاں پر مسدد بن مسرہد رحمہ اللہ نے مسح علی العمامہ کی تصریح بیان نہیں کی ہے۔ تو یہ اختلاف یحییٰ بن سعید قطان کی طرف سے نہیں ہے، بلکہ یہ اختلاف یحییٰ بن سعید قطان کے شاگردوں کی طرف سے ہیں۔ قال بکر وقد سمعته من ابن المغیرۃ، اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں پر دیکھیں بکر بن عبداللہ المزنی رحمہ اللہ تعالیٰ وہ کیا فرماتے ہیں؟ قال حدثنا بکر عن الحسن عن ابن المغیرۃ ابن شعبہ، بکر بن عبداللہ المزنی اور ابن المغیرۃ ابن شعبہ، مغیرہ ابن شعبہ کے بیٹے صاحبزادے، اور بکر بن عبداللہ المزنی رحمہ اللہ دونوں کے درمیان حسن بصری رحمہ اللہ کا واسطہ ہے۔ لیکن بکر بن عبداللہ المزنی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ایک تو یہ روایت مجھے حسن بصری رحمہ اللہ کے واسطے سے ملی ہے، لیکن یہی روایت مجھے براہ راست مغیرہ بن شعبہ کے صاحبزادی سے بھی مل چکے ہیں۔ قال بکر وقد سمعت هذا الحدیث من ابن المغیرۃ، حسن بصری رحمہ اللہ کے واسطے کے بغیر یہ روایت میں نے حضرت مغیرہ بن شعبہ کے صاحبزادے سے بھی سنی ہے۔ یہ تعلیق بظاہر کس کے ساتھ لگتی ہے؟ معتمر بن سلیمان کی روایت کے ساتھ لگتی ہے یا یحییٰ بن سعید قطان رحمہ اللہ کی روایت کے ساتھ لگتی ہے؟ تو بظاہر یہ تعلیق معتمر بن سلیمان کی روایت کا حصہ ہے، لیکن مسلم شریف، ترمذی شریف اور نسائی شریف وغیرہ ان کتابوں سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ تعلیق یحییٰ بن سعید قطان کی روایت کا حصہ ہے، معتمر بن سلیمان کی روایت کا حصہ نہیں ہے۔ یحییٰ بن سعید قطان کی روایت کا حصہ ہے، وہ کس طرح؟ وہ اس طرح کہ ان حضرات نے یہ عبارت وقت قال بکر وقت سمعته من ابن المغیرۃ، یہ روایت یحییٰ بن سعید قطان رحمہ اللہ کی روایت کے آخر میں ذکر کی ہے، لہٰذا یوں کہا جائے گا کہ یہ تعلیق دونوں روایتوں کا حصہ ہے، یعنی دونوں روایت کے ساتھ اس کا تعلق بن سکتا ہے۔ اس روایت میں جو یہ آئے ہیں کہ مسح علی ناسیتہ، یہ احناف کی دلیل ہے، مسح علی ناسیتہ کے الفاظ یہ احناف کی دلیل ہیں کہ مقدار مفروض مسح رأس میں مقدار مفروض کیا ہے؟ وہ ربع رأس ہے، اس لیے کہ ناسیہ کی مقدار ربع رأس بنتی ہے۔ امام نووی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ہمارے مشائخ نے اس سے استدلال کیا ہے، ہمارے مشائخ نے اس سے یہ استدلال کیا ہے کہ بعض رأس کا مسح یہ کافی ہے، اور جمع رأس پر مسح کرنا یہ ضروری نہیں ہے۔ لیکن علامہ بدر الدین عین رحمہ اللہ نے انہیں یہ جواب دیا ہے کہ حضرت یہ آپ کی دلیل نہیں بن سکتی، بلکہ یہ ہماری دلیل ہے اور آپ کے خلاف ہے، اس لیے کہ آپ حضرات کے ہاں تو فرض مسح کتنا ہے؟ فرض مسح
جس پر مسح کا اطلاق ہو، ادنا ما یطلق علیہ المسح، وہ آپ کے ہاں چاہے وہ ثلاثہ شعرات کیوں نہ ہو، ثلاثہ شعرات کیوں نہ ہو، 3 بال کیوں نہ ہو، ادنا ما یطلق علیہ المسح، وہ آپ کے ہاں مقدار مفروض ہے، جبکہ یہاں پر ناصح کی مقدار کا ذکر ہے، تو یہ آپ کی دلیل نہیں ہے بلکہ آپ کے خلاف دلیل ہے۔ ٹھیک ہے، ایک بات رہ گئی، ابن المغیرۃ ابن شعبہ یہ کون ہے؟ حضرت مغیرۃ ابن شعبہ رضی اللہ رحمہ اللہ، حضرت مغیرۃ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ کے 2 صاحبزادے ہیں، ایک کا نام ہے عروہ اور ایک کا نام ہے حمزہ، یہ 2 صاحبزادے ہیں۔ قاضی عیاض رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ روایت حضرت مغیرۃ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ کے دونوں صاحبزادے روایت کرتے ہیں، عروہ بھی روایت کرتے ہیں اور حمزہ بھی روایت کرتے ہیں، لیکن بکر بن عبداللہ المزنی رحمہ اللہ کی روایت میں یا تو مبہمن ابن المغیرہ کہنا چاہیے اور یا وہاں پر حمزہ صحیح ہے، یا مبہمن ہے اور یا حمزہ کا یعنی بیٹے کا نام بیٹا جو ہے نا وہ حضرت حمزہ ابن مغیرہ ہے، حضرت عروہ نہیں ہے۔ لیکن اس سے اگلی روایت جو روایت نمبر 151 ہے، اس میں صراحتاً حضرت مغیرۃ ابن شعبہ کے بیٹے حضرت عروہ کا ذکر ہے۔ تو قاضی عیاض رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ بکر کی روایت میں یا تو مبہمن کہنا چاہیے ابن المغیرۃ ابن شعبہ اور یا حمزہ کا ذکر کرنا چاہیے حمزہ ابن المغیرۃ ابن شعبہ۔ عروہ کا ذکر عروہ جو ہے نا وہ بکر بن عبداللہ المزنی کی روایت میں عروہ نہیں ہے۔ لیکن آگے آ رہا ہے حضرت عامر بن شراحیل الشعبی رحمہ اللہ کی روایت میں کہ وہاں پر عروہ سمیت عروہ بن المغیرۃ ابن شعبہ، عروہ کا ذکر یہاں پر آیا ہے۔ ٹھیک ہے، بات سمجھ میں آ گئی؟ تو یہ روایت حضرت مغیرۃ ابن شعبہ رضی اللہ عنہ کے دونوں صاحبزادے روایت کرتے ہیں، عروہ بھی روایت کرتے ہیں اور حضرت حمزہ دونوں روایت کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہاں پر بھی دونوں احتمال ہیں، عروہ بھی ہو سکتا ہے اور حمزہ بھی ہو سکتا ہے، اور اگلی روایت میں عروہ کا صراحتاً ذکر موجود ہے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔